بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ JR ہیلتھ ٹپس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پریشانیاں، غم اور مصیبتیں انسان کے ساتھ ہی اس دنیا میں تشریف لائی تھیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں اور غم نہ آئے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں خوشی رکھی ہے وہیں غم بھی رکھا ہے، جہاں اچھائی رکھی ہے وہاں برائی بھی رکھی ہے۔ سامعین کرام، خوشی اور غم، پریشانی انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ شاید ہی دنیا کا کوئی انسان ایسا ہو جو پریشانیوں اور غموں سے بچا ہو۔ ہر انسان کی زندگی میں ہی پریشانیاں ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ اللہ کے قوانین تمام انسانوں کے لیے برابر ہیں، اب چاہے وہ اللہ کے پیارے نبی ہو یا عام انسان ہو، اللہ کے قوانین سب کے لیے برابر اور یکساں ہیں۔ سامعین کرام، پریشانیاں انبیاء کرام پر بھی آئیں اور مصیبتیں بھی آئیں اور دکھ بھی انہیں ملے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو زیادہ پریشانیاں، زیادہ دکھ، زیادہ تکالیف دے کر بارہا آزماتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو بہت بڑے انعام و کرام سے نوازا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ نے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، تمام پیغمبروں پر بڑی بڑی آزمائشیں، بڑے بڑے غموں کے پہاڑ اور بڑے بڑے مصیبتیں آئیں، لیکن وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے صرف اللہ سے مدد مانگی اور کسی دوسرے سے مدد مانگنے تک کو گوارا نہیں کیا۔ اسلامی تاریخ ایسے واقعات کی گواہ ہے اور ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور جبریل امین فوراً نازل ہوئے اور فرمانے لگے کہ اگر آپ کہیں تو ان سب کو ہلاک کر دوں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امین سے بھی مدد مانگنے سے صاف انکار کر دیا اور خلیل اللہ کا رتبہ پایا۔ یہ ان لوگوں کا یقین اور کامل یقین تھا جو صرف اپنے رب، اپنے خالق اور مالک کی ذات پر تھا۔ سامعین کرام، ہم مخلوق کو، عام انسانوں کو بھی چاہیے کہ یقین اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر رکھیں۔ اب چاہے پریشانی ہو، غم ہو، مصیبت ہو یا کوئی صدمہ ہو، اس صورت میں صرف اپنے رب کو پکاریں، اسی سے مدد مانگیں اور کسی کو اپنا غم، اپنا دکھ، اپنی پریشانی نہ بتائیں۔ اللہ ہی اپنے بندوں کی مدد کرنے پر قادر ہے، وہی اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے اور انہیں مصیبتوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی پریشانیاں اور غم آئے، اور اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صرف اپنے رب سے ہی مدد مانگا کرتے تھے، ہر صورت میں اپنے رب کو ہی پکارا کرتے تھے۔ اور کس طرح پکارتے تھے، صحابہ کرام نے یہ سب احادیث کی صورت میں ہم تک پہنچا دیا ہے۔ سامعین کرام، صحیح احادیث میں جو دعا آئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پریشانی اور غم میں جب بھی مبتلا ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باکثرت اس مبارک دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ آج بھی اگر ہم امتی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم، پریشانی، صدمے اور مصیبت میں اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ کریم ہمیں ہر غم، ہر مصیبت اور پریشانی سے فوری نجات دلا دے گا، ہمیں ہر مصیبت سے باہر نکال دے گا، پریشانی اور صدمے سے بھی بچا لے گا۔ وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ نوٹ فرمانے
یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ جو بھی شخص پریشانی، مصیبت، رنج و غم یا صدمے میں مبتلا ہو، اس شخص کو چاہیے کہ یہ مبارک دعا فوری پڑھنا شروع کر دے، اور جب تک پڑھتا رہے، جب تک وہ اس صدمے، اس پریشانی، اس مصیبت سے باہر نہیں آ جاتا۔ اللہ سے مانگنے والے اور اس کو پکارنے والے کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کریم فوری مدد کریں گے اور اس کی تمام پریشانیوں، دکھوں اور صدموں کو ختم فرما دیں گے انشاءاللہ۔